السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج جو میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں وہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں نے اختیار کیا، اور بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں، بڑے بڑے جو علماء ہیں، اور بڑے بڑے جو پروفیسر ڈاکٹر ہیں، ان لوگوں نے اس وظیفے کو اختیار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں عزت بھی عطا فرمائی، انہیں ترقی بھی عطا فرمائی، انہیں عروج بھی عطا فرمایا۔ اللہ نے انہیں عزت و وقار بھی عطا فرمایا، اور رحمتوں برکتوں والا کشادہ رزق بھی عطا فرمایا۔ الغرض کی دین دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان سے مالک کریم نے اس وظیفے کی برکت سے انہیں نوازا ہے۔ میرے ایک بہت ہی قریبی جاننے والے ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے یہ وظیفہ پڑھا کرتی تھیں، اور پڑھ کر اپنی انگوٹھی کو بھی دم کرتی تھیں۔ اور ان کا کہنا تھا کہ محترمہ صاحبہ کو کسی اللہ کے ولی نے یہ نسخہ، یہ وظیفہ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس وظیفے کی برکت سے انہیں عزت سے بھی نوازا، مال و دولت سے بھی نوازا، انہیں حکومت بھی عطا کی۔ یعنی کہ جو کچھ اس دنیا میں ایک انسان کو چاہیے ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا۔ اب یہ جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں محنت ہر آدمی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی محنت نہیں کرتا، لیکن کامیابی اور عروج جو ہے بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، اور جن لوگوں کو بھی کامیابی اور عروج ملتا ہے، ان کی محنت کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے اس طرح کے جو وظائف ہیں، جو اعمال ہیں، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب یہ وظیفہ میں آپ کو اس لیے بتانے لگا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو بہت پریشان ہیں، اور ان کی حالت جو ہے بہت ہی خراب ہے۔ کئی واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ لوگوں کی بہو بیٹیاں اسکولوں میں جا رہی ہیں، پرائیویٹ جاب کر رہی ہیں، اسکولوں میں پڑھا رہی ہیں، ان کی 7,000 8,000 روپے جو ہے وہ سیلری ہوتی ہے، یا 10,000 روپے زیادہ سے زیادہ سیلری ہوتی ہے۔ تو اس سے ان کا گھر کا جو نظام ہے چلانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور جہاں وہ جاب کر رہی ہوتی ہیں وہاں پر ان کی عزت بھی محفوظ نہیں ہوتی۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، ایک نہیں بہت سارے واقعات ہیں ہمارے پاس آتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں بھی اسی طرح کے ایک واقعہ آیا کہ ایک بچی جس کے ماں باپ نہیں، بھائی تھے چھوٹے، بہنیں تھیں چھوٹی، تو ان کا کہنا تھا کہ میں ایک اسکول میں پڑھاتی ہوں، پرائیویٹ جاب کرتی ہوں، اور مجھے 8,000 روپے وہاں سے ملتے ہیں، اور کافی عرصہ ہو گیا کہ میں پڑھا رہی ہوں، لیکن میری سیلری میں کبھی اضافہ نہیں ہوا، اور میں اس ڈر سے جو ہے انہیں سیلری بڑھانے کا نہیں کہتی ہوں، کہیں مجھے جاب سے فارغ نہ کر دیں، تو پھر میرے گھر کا جو معاملات ہیں وہ کیسے چلیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ مختصر یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آخر کار وہاں کے جو اسکول کی انتظامیہ ہے، انہوں نے ہیلے بہانے کر کے مجھے جو ہے ہراساں کرنا شروع کر دیا، پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اب میری جو ہے وہ عزت بھی دو پر لگ گئی ہے۔ تو ہم نے یہی وظیفہ جو آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں بتایا کہ آپ اس کو اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ رزق میں بھی اضافہ کرے گا،
عزت و وقار میں بھی اضافہ کرے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو دین دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے اس وظیفے کو کریں، اور جو اس کی شرائط ہم بتائیں ان شرائط پر بھی آپ کو عمل کرنا ہے۔ اور یہ اتنا پرتاثیر وظیفہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محترمہ جب بھی بیٹھی ہوتی تھیں تو ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، اور تسبیح وہ پڑھ رہی ہوتی تھی، تو اس تسبیح کے اوپر یہی ورد، یہی وظیفہ جو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہی پڑھا جاتا تھا۔ پھر ان کی ترقی اور عروج آپ نے، ہم سب نے دیکھا۔ تو کچھ دنوں کے بعد، کچھ ماہ کے بعد وہ بچی شکریہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے کال کی، تو شکر تو میں نے کہا اللہ کا ادا کریں، اور بڑی خوش تھی، دعائیں دے رہی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں، پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی عطا فرمائے گا، عروج بھی عطا فرمائے گا، مال و دولت بھی عطا فرمائے گا، اور ہر طرح کے ظالم کے ظلم سے، منافق کے نفاق سے، شریر کے شر سے اللہ رب العزت آپ کو، آپ کی اولاد کو محفوظ رکھے گا، اور ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ نمازوں کا لازمی اہتمام کریں، پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اور ہر روزانہ ڈیلی کی بنیاد پر صدقات کا بھی اہتمام کریں، اور اس کے بعد اس وظیفے کو آپ کریں، لیکن مکمل یقین کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ۔ اب اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد اول والآخر 3 مرتبہ درود پاک، درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں، اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور درمیان میں یہ دعائے مبارکہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، بالکل مختصر سی ہے۔ آپ کسی بھی اچھے قرآن پڑھنے والے سے اس کا تلفظ ٹھیک کر لیں، صرف آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے 41 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اگر بہتر یہ ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، لیکن توجہ کے ساتھ اپنے معاملات کو ذہن میں رکھیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اس سے اور بھی اچھا، بہترین اور اعلیٰ، نور علی نور کر دینے والا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد اس کو 41 مرتبہ پڑھ لیں، اور نماز عشاء کے بعد آپ وقت نکال کر کے تنہائی میں بیٹھیں، آپ اس کو 413 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس سے پڑھیں گے اور پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، تو چند دنوں کے اندر، صرف 3 دن ہیں، 3 دنوں کے اندر آپ کو جو ہے اس وظیفے کی جو تاثیر ہے نظر آئے گی، اس کے جو کشمات ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے، اس میں جو نور ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن آپ نے اس کو زندگی بھر کے لیے اختیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی فیوض و برکات ملیں گے، اور ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے وظائف کی یاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، ذرائع کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔